الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الوصیین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحاب المنتخبین المنتجبین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها صدق اللہ العلی العظیم صلوات مجلس عزائے حسین بابرکت ہے، یہاں رحمت ہے، یہاں دعاؤں کی قبولیت ہے، یہاں آخرت سے جہنم سے آزادی ہے۔ یہ ماتمداری، یہ نوحہ-داری، یہ عزاداری، یہ پرساداری ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتے، ہم کسی کو اذیت نہیں دینا چاہتے، ہم کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ہم کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں، نہ چندہ لیتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ اذیت دیتے ہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بھی یزید پر لعنت کرنے کا موقع مل جائے۔ اگر ہمارا رونا، ہمارے آنسو، ہماری غم کی کیفیت اس لیے ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ یہ اچھے بھلے تھے کچھ دن پہلے، اب انہوں نے قابل کپڑے زیب تن کیے ہیں، اپنا سکھ چین آرام چھوڑ دیا ہے، اور یہ فرش پر آ کر بیٹھ گئے اس گرمی میں، اس حبس میں۔ کیا انہیں اے سی کے کمرے پسند نہیں ہیں؟ کیا انہیں اپنا آرام اور بستر پسند نہیں ہے؟ نہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو 1450 سال بعد کربلا میں دہشت گردی ہوئی تھی، تم بھول جاتے اگر ہم گلی گلی، بازار بازار، محلہ محلہ نہ بتاتے کہ حسین حق تھا، یزید کل کا کل باطل تھا۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سلیمان نعرہ حیدری۔ یہ ماتمداری، یہ نوحہ-داری، یہ عزاداری نہ ہوتی تو آج یزید کے چاہنے والے بھی اسے رضی اللہ کی فہرست میں شامل کرتے، اور آپ کے گھر گھر بچے یزید نام کے ہوتے۔ کس نے بتایا آپ کو کہ یزید لعنت اللہ ہے، مردود ہے، پلید ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ آج عقل مند باشعور چاہے کسی بھی مکتب سے اس کا تعلق ہو، وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم کربلا کو بھول جاتے، ہمیں اصل دین کی روح نہ ہوتی اگر شیعہ نے حسین نہ ہوتے، شیعہ نے علی نہ ہوتے۔ اور یہ دنیا نے آج دیکھا ہے۔ آج کا معجزہ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ دنیا کے کیمروں نے اسے ریکارڈ کیا ہے، دنیا کے انٹرنیٹ نے اس کے گلی گلی، کوچے کوچے پہنچایا ہے کہ جب اسرائیل نے غزہ میں ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، 60,000 سے زیادہ بچے، بوڑھے، جوان، پہلے اس کے باپ دادا تہر دیکھ کرتے تھے، آج انہوں نے بمبے اور بارود کے نیچے ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔
کوئی مسلمان ملک ان کو پانی کی بوند دینے کو تیار نہیں تھا، خوراک دینے کو تیار نہیں تھا، خوف اتنا تھا، ڈر اتنا تھا، وقت کے طاغوت کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. لیکن جب اس مرحب کی اولاد نے پکارا ہے حیدر کی اولاد کو، تو حیدر کی اولاد نے ہی جواب دیا. لوگ آج خیبر کو تو بھول سکتے ہیں، خیبر میں معجزے علی کا انکار کر سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں آؤ میں خیبر کے معجزے علی کے بعد میں بتاؤں گا، اس کے تو تمہیں دلیلیں بعد میں دوں گا. 1500 سال اس جدید میں دور میں آ کر حیدر کے بیٹے کے معجزے کا انکار کر کے دکھاؤ. دکھاؤ نا. جب پوری دنیا اسے کہہ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی میں اس کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے، فوج میں کوئی نہیں ہے، طاقت میں اس کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کا فوج کسی کے پاس، اس کے پاس فضائیہ اس جیسی نہیں ہے، بم اس کے پاس جیسے کسی اور کے پاس نہیں ہے، دنیا کی طاقتور ترین طاغوت کا مقابلہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس ڈالر ہے، تیرے پاس ریال ہے، ساری دنیا تیرے پاس ہے، پر تیرے پاس علی نہیں ہے. علی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہ نبی کے زمانے میں کوئی جنگ علی کے بغیر فتح ہوئی تھی، نہ آج علی والوں کے بغیر فتح ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. پہچانو. علی سے دور ہو کے بزدل بچے مائیں پیدا کریں گی، علی کا ذکر سناؤ تاکہ بہادر بچے مائیں پیدا کریں. ڈرپوک بچوں کا کرنا ہی کیا ہے؟ 14 بچے ہو جائیں، 20 ہو جائیں، بیٹے ہو جائیں، کیا کرنا ہے؟ اس دولت کا کرنا ہی کیا جس میں عزت نہ ہو؟ اس شہرت کا، اس اقتدار کا کرنا ہی کیا جس میں لعنت کے علاوہ کچھ نہ ہو؟ کیا کریں گے اس کا؟ خزانے بھرے ہوئے ہیں، فوج ہے، اسلحہ ہے، بارود ہے، کریں گے کیا؟ کس کام آئے گی؟ کتنی دیر جی لیں گے؟ کتنی دیر یہاں دنیا میں رہیں گے؟ نہ فرعون رہا، نہ نمرود رہا، نہ شداد رہا، کوئی نہ رہا. آج بھی موسیٰ کا قصہ ہے، عیسیٰ کا قصہ ہے، مصطفیٰ کا قصہ ہے، حسین کا قصہ ہے. کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے، قیامت تک حسین زندہ باد ہے. اور میں آپ کو دعوت دے مسلمانوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اگر تم نے بھی زندہ باد رہنا ہے تو در حسین سے جڑ جاؤ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری. کل بھی حسینیوں کا تھا، آج بھی حسینیوں کا، قیامت تک حسینیوں کا رہے گا. کیا وجہ ہے کہ خامنائی ڈرے نہیں، جھکے نہیں؟ کیوں؟ کہ ان کے پاس درس کربلا ہے، ان کے پاس حسین ہے، جنہوں نے یہ کہتے ہوئے دنیا نے سنا ایران رہے نہ رہے، ایران کی حیثیت ہی کیا ہے، رہے تو بس اسلام زندہ رہے. ہم رہے نہ رہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ حسین جیسی ہستی نے سب کچھ قربان کر کر نانے کا دین بچا لیا. ہم حسین کے چاہنے والے سب کچھ قربان کر کر حسین کا بچایا ہو دین بچا لیں گے. دین زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد ہے. آج کوئی مکتبہ فکر، کوئی دنیا کا مذہب ایسا ہے جو تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں؟ کسی انگریز سے پوچھئے، کسی ہندو سے پوچھئے، کسی سکھ سے پوچھئے، کسی عیسائی سے پوچھئے، کسی لاطین سے پوچھئے، کسی جاپانی سے پوچھئے، کسی چینی سے پوچھئے کہ ہر مذہب، ہر نبی کا مذہب پلٹ گیا، بدل گیا، عذاب آ گیا، وہ اپنے مذہب پر باقی نہیں ہے. اسلام باقی ہے، کعبہ باقی ہے، قرآن کی حرمت باقی ہے، آب زمزم، صفا و مروہ باقی ہیں، ان کی حرمت باقی ہے، اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، سجدے باقی ہیں، جنازے باقی ہیں، آپ کے نکاح باقی ہیں. کیوں باقی ہیں؟ تو سب یک زبان ہوں گے. اگر حسین نہ ہوتا تو کچھ باقی نہ ہوتا. یہ محنت ہے حسین کی. کوئی 4 تکبیر جنازہ پڑھتا ہے تو وہ بھی شکریہ کرے حسین ابن علی کا. کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی، جو کھول کر پڑھتا ہے وہ بھی، کوئی 5 پڑھتا ہے وہ بھی، جو جنازے پڑھے، جو نکاح پڑھے، خطبہ لمبا پڑھے، چھوٹا پڑھے، جمعہ پڑھے، عید پڑھے،
یہ تو دیکھیں اس کے پیچھے محنت کس کی ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں. نعرہ حیدری. آپ اپنے مقدر پر ناز کیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں. وہ حسین جیسا رہبر اللہ نے آپ کو. دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی حسین کی وہ زندہ باد کہہ رہی ہے. آج دنیا میں پھر آپ کا سر فخر سے بلند ہے. ایک ایرانی نے کیا، ایک حسینی نے کیا ہے جو ڈٹ گیا ہے. اس نے نہیں دیکھا کہ طاغوت کی طاقت کتنی ہے، ٹیکنالوجی کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے. ساری دنیا اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس حسین نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس مصطفیٰ نہیں ہے، اس کے پاس علی نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے، مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے، علی ہمارے ساتھ ہے، حسن حسین ہمارے ساتھ ہے. پھر ہمیں شکست کون دے سکتا؟ یہ ایمان کا لیول ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے، ٹرمپ جیسا وقت کا یزید کہنے پر مجبور ہے کہ ہم امید بھی نہ رکھتے تھے اتنی بہادری سے ایران لڑے. تعریف وہ جو دشمن کرے. میں کہتا ہوں یہ نیتن یاہو نے بھی کہا تھا کچھ لمحوں کی مار ہے ایران. کچھ لمحوں، کچھ کیوں؟ اس کو اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، پوری دنیا، پورے مسلمان بھی اس کے ساتھ، پوری دنیا کے انگریز عیسائی بھی اس کے ساتھ، سب کچھ اس کے ساتھ تھا. اور اسے یہ یقین تھا کہ ہم کچھ لمحوں میں کہتا ہوں نیتن یاہو یہ تیرا گمان نہیں تھا، اپنے وقت کے یزید کا بھی یہی گمان تھا کہ میری طاقت اتنی، سلطنت اتنی، دولت اتنی، میرے پاس فوج اتنی. لیکن اسے نہیں پتا تھا میں کسے للکار رہا ہوں. وہ وقت کا حسین ہے، وہ وقت کا محمد ہے جو محمد کی گود میں پڑا ہے، زبان چوس چوس کر جوان ہوا ہے، اور جسے پتا تھا میں دنیا میں آیا ہوں تو نانے کے دین کی حفاظت کرنے. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. اس وقت اس نے پکارا میں نہیں مانتا کسی فرشتے کو. تاریخ پڑھیے اور اپنے بچوں کو بتائیے سب سے پہلے دین پر حملہ کس نے کیا ہے. ہر نبی کے دین پر حملہ ہوا ہے لیکن بچانے والا کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ خاتم النبیین اللہ نے اس لیے بنائے کہ تیرے دین پر حملہ ہوگا تیرا بیٹا حسین بچائے گا. یہ اللہ کا بندوبست ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے. یہ تو اللہ دین نبیوں پر نبی بھیجتا گیا کیونکہ اسے دین کو کامل کرنا تھا، مکمل کرنا تھا. جب تک اللہ کا پورا دین مکمل نہ ہو جاتا، کامل نہ ہو جاتا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو نہیں سکتا تھا. یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے. لیکن کہا کہ نبوت کا دروازہ بند، اب امامت کا کھلے گا. اے رسول تجھ پر بھی صلوات بھیجوں گا، تیرے بچوں پر بھیجوں گا، کیونکہ جب بچے میری راہ میں قربان کر دیں میں انہیں درود کا تحفہ عطا کرتا ہوں. درود کا تحفہ دوں گا. تو یہ اس وقت کے بھی یزید نے کہا تھا حسین ہے ہی کیا، اس کے پاس ہے کیا میری طاقت کے سامنے، میری دولت، میری 3 بر اعظموں پر جس کی حکومت ہو، ملتان تک جس کی سلطنت لگتی ہو، افریقہ اور مصر سے لے کر اسپین تک جس کی حکومت ہو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی لمبی چوڑی حکومت تھی. ابھی تو لوگ کہتے ہیں خلیفہ دوم کا 22,000 مربع میل، اور اس کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوا. یعنی اس وقت کی سپر طاقت جو تھی وہ عرب کی طاقت تھی. چھوٹی سی دنیا تھی اور یزید طاقت کے نشے میں چور ہو کر، شراب کے نشے میں یہ بولا میں کسی فرشتے کو نہیں مانتا. کیا کسی نے دیکھا ہے جبریل کو آتے؟
یہ تو بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا اقتدار لینے کے لیے. سب سے بڑے، میں روز کہہ رہا ہوں، سب سے بڑے ختم نبوت پر حملہ کرنے والے شخص کا نام یزید ہے. صرف ختم نبوت نہیں، نبوت کا بھی انکار کیا اور ختم نبوت کا بھی انکار کیا، توحید کا بھی انکار کیا، جبریل کا بھی انکار کیا، سب انکار کیے. جب اس نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا والا دین چلاؤں گا تو دین دوڑا، پکارا، ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ ہے کوئی مجھے پکارنے والا؟ ہزاروں میل دور بیٹھے اس ملعون نے جب دین پر حملہ کیا کوئی نہ اٹھا، جیسے آج 57 ملکوں میں کوئی نہیں اٹھا. آج دین پر حملہ نہیں تھا. ہاں، اگر خدا نہ خواستہ ایران بھی زیر ہو جاتا تو پھر کہاں تھا اسلام؟ دکھائیے مجھے. آپ کے پاس ہو تو انٹرنیٹ میں، گوگل میں، تو مجھے ضرور دکھائیے، میں بھی جا کر دیکھوں. تو اس نے بھی یہ کہا، دین دوڑا کہ ہے کوئی مجھے بچانے والا. سب نماز میں لگے رہے، کعبے کے ساتھ، دیوار سے غلاف کے ساتھ چمٹے رہے، آب زمزم پیتے رہے، حج کرتے رہے، تسبیح کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، لیکن دین کا وارث سب کچھ چھوڑ کر دین کو بچانے چلا. وارث دین ہے. مدینے میں ایک ہی در کھلا جو در فاطمہ زہرا ہے، اور حسین باہر نکلے. خبردار، میرے ہوتے ہوئے میرے نانے کے دین پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. میں بچاؤں گا. میں وارث مصطفیٰ ہوں، میں وارث قرآن ہوں، میں وارث کعبہ، آب و زمزم، صفا و مروہ. حسین کا یہ خطبہ تاریخ پہ رقم ہے کہ میں جنگ کے لیے نہیں، میں اقتدار کے لیے نہیں، میں شریعت محمد مصطفیٰ کی تحفظ کے لیے جا رہا ہوں. محافظ دین کا نام حسین ابن علی ہے. آج جو حسین کی شبیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، سبیل کی مخالفت کر رہے ہیں، عزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ ہماری شادی، ہماری میتوں کی تو مخالفت نہیں نہ کرتے. کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمارے جنازوں میں سنی، وابی، دیوبندی، شیعہ سارے اکٹھے نہیں ہوتے؟ کبھی واپس پلٹ کر جائیں تو دیوبندی کی امام صاحب نے کہا ہے کہ تو شیعہ کے جنازے میں ہوا ہے، اب تو مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا. کبھی کہا ہے؟ نہیں نا. شیعہ جا کے ہو آئیں کسی اہل حدیث کے جنازے میں تو مسجد میں واپس آئیں اور پیش نماز نے کہا ہو کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، آپ تو دیوبندی کے جنازے میں ہو آئیں. میرے بیٹے کا ولیمہ ہو تو گوشت کھاتے ہوئے کسی نے کہا ہے یہ شیعہ گوشت ہے. میں کہیں گیا ہوں نیوندرا دیوی نہ دیوی گوشت تک کھائی ہیں، کبھی پوچھا یہ دیوبندی گوشت ہے، یہ اہل حدیث ہے؟ نہیں نہ پوچھا. کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں جاتے ہیں. کیوں؟ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے. جانا چاہیے. ادھر جائیں انڈیا میں، یہ خیر پور میں، سکھر میں، ہندو مسلمانوں کے جنازوں میں جاتے ہیں، مسلمان ہندوؤں کے آتے ہیں ارچیوں میں. تو کب واپس جائیں تو کسی نے کہا ہے کہ اب تو مسلمان نہیں رہا. ہندو کو کسی نے کہا ہے کہ تو مسلمان کے جنازے میں گیا تو اب ہندو نہیں رہا. کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں نہ سنا. تو کیا مسئلہ ہے؟ ادھر حسین کا جنازہ اٹھا، ادھر روکنے والے آ گئے، پتہ چلا ان کو ہم سے عداوت نہیں ہے، انہیں حسین ابن علی سے عداوت ہے. میرے گھر مہمان آئے، میں شربت پلاؤں، چائے پلاؤں، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ نہیں پئیں گے آپ شیعہ ہیں؟ میں جاؤں میں نے کبھی نہیں پوچھا آپ دیوبندی ہیں، میں نہیں پیوں گا، جو پیش کرے پی لے. یہ اسلام کا تقاضا ہے. مہمان آئے اس کی مہمان نوازی کرو. ادھر حسین کے نام سے سبیل نسبت پا جاتی ہے، ادھر اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. وہی شربت ہے جو گھروں میں پئیں گے، بازاروں میں پئیں گے. ادھر نسبت حسین آئی، آپ نے مخالفت شروع کر دی. تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہم سے عداوت نہیں ہے، جس کی نسبت ہے آپ کو اس سے عداوت ہے. یہ دو جمع دو چار والی بات ہے. اس میں تو کوئی اتنا فلسفے اور منطق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں تو ڈیپلی سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا کیا ہے حسین نے آپ کا؟ ماتم ہمارا، سینہ ہمارے، کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کیوں روکتے ہو جگہ جگہ؟ ہم تو لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ
مسلمانوں قطع نظر وہ تمہارے رسول کا بیٹا ہے، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نے تمہیں اللہ کے جہنم سے بچا کر جنت پر لے آئے، تمہیں کلمہ پڑھوایا ہے، تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھوایا ہے، آج اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اسلام کا تقاضا نہیں، انسانیت کا تقاضا ہے کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ اسلام نہیں، انسان اگر کہلانے کے لائق بن سکتے ہو تو آؤ۔ غیرت کا تقاضا ہے، ضمیر کا تقاضا ہے۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ کسی پر مہربانی نہیں ہے، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ اور اللہ تقاضا کر رہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ مانگ رہا ہے مصطفیٰ کے اس ذریعے سے کہ اگر تم اس کی اجرت دینا چاہتے ہو تو اس کے بچوں سے محبت کرو۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ کے فرش عذاب آ جانے سے حسین بڑے نہیں ہوتے، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حسین بلند ہے، بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا قریب ہے کہ جو اس کے در پر آ جائے اسے خالی نہیں لوٹاتا ہے، اسے خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ عزیزو، بڑی تیزی سے محرم گزر رہا ہے، پورا سال ہم انتظار کرتے ہیں۔ لوگ غم سے دور بھاگتے ہیں، ہم غم کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مجھے کوئی غم نہ آئے، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، مجھ پر رحم کرنا، میں زندگی میں کوئی تکلیف نہ دیکھوں۔ لیکن دنیا میں ایک قوم ہے اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ غم حسین جتنا بھی ہے اتنا زیادہ سے زیادہ عطا کر، اس کے غم میں آنسو عطا کر، تڑپ عطا کر، تاکہ میں تڑپوں ذکر حسین میں، محبت حسین میں، تکلیف میں زنجیر ماروں، ماتم کروں۔ آیت اللہ علامہ طالب جوہری کے قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آل اللہ مقامہ، وہ فرماتے تھے ماتم پر اعتراض کرنے والوں کا جواب نہ دو، اس کا جواب یہی ہے کہ زور سے اور ماتم کرو۔ وہ فرماتے تھے تمہارا ہر ہاتھ اٹھنے والا تمہارے سینے پر نہیں، یزیدیت کے منہ پر پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری۔ 6 محرم الحرام، بس میرا پیغام تھا، نہ میں ذاکر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، جہاں بھی پیغام پہنچ سکے میں اپنا پیغام دیتا ہوں، اور امید ہے آپ تک پہنچ جائے، اور میرا پیغام جہاں تک ہو سکے اسے پہنچائیے۔ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، بلکہ میں تو اتحاد بین المذاہب کا قائل ہوں، کیونکہ حسین یہ نہیں پوچھتے کہ تیرا مذہب کیا، تیرا عقیدہ کیا، وہ تو کہتے آ جا، جیسا بھی ہے آ جا، حر بن کے نکل جا۔ اسی لیے ہم مسجدوں میں مجلس حسین کو برپا نہیں کرتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، کھلے میدانوں میں کراتے ہیں، یہاں لون میں کراتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں یہ جرت نہیں ہے کہ آنے والے سے پوچھیں کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیرا رتبہ کیا ہے، تیرا عہدہ کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں آنے والا ہمارے آقا و سردار کا مہمان ہے، جتنی بھی مہمانداری ہو وہ کم ہے، اپنی پلکیں بچھا دے، خود کو ملے نہ ملے اس کو کھلائے، اس کو پلائے۔ اس مہمان کا احترام کرے، اس کی عزت کریں، وہ آپ کا مہمان نہیں ہے، وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے۔ اس پر فخر کریں کہ وہ آپ کے گھر چل کر آ گیا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کا بنتا ہے کہ اس نے آپ کو اتنی عزت دی کہ آپ کے گھر پر آیا ہے اور آپ فرش عزائے حسین کی زینت بن جائے۔ ہر کوئی نہیں اس فرش پر آ سکتا، کوئی سمجھتا ہوگا جس کے بڑے قیمتی کپڑے ہیں شاید میں اس مٹی پر بیٹھ جاؤں میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اسے نہیں پتا یہ مٹی عام مٹی نہیں ہے، یہ مٹی کا دروازہ عرش پر کھلتا ہے، اس کا دروازہ جنت میں کھلتا ہے، یہ جوانان جنت کا ذکر ہے۔ اسے کیا پتا؟ اس پر فخر کیا کریں، کبھی نہ تکبر کریں، کبھی نہ اپنی گاڑیوں میں کرسیوں پر بیٹھنے پر فخر کریں، اس پر بیٹھنے میں فخر کریں۔ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا یہ فرش، آپ مقدر والے ہیں، آپ قسمت والے ہیں، اس کا پتہ آپ کو چلے گا، قبر میں چلے گا، حشر میں چلے گا۔
جب آپ کی نمازیں قبول ہوں گی، آپ کے سجدے قبول ہوں گے، بطفیل حسین ابن علی، بطفیل محمد مصطفیٰ، بطفیل خاتون جنت، یہ ہم اجر رسالت دے رہے ہیں۔ بس عزیزو، زیادہ وقت نہیں آپ کا صرف کرنا، گرمی بھی شدید ہے، لیکن میرا سلام ہے ان عزاداروں کو، ان ماتمداروں کو، نوحہ داروں کو جو اس شدت گرمی میں بھی پرسہ دے رہے ہیں آقا دو جہاں کو۔ یہ عبادت ہے، بلکہ کوئی بھی عبادت محبت حسین کے بغیر قبول ہی نہیں ہے، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے جہاد ہو۔ اور یہ بتا دیا میرے آقا نے کہ نماز بھی ہو تو پشت پر حسین آ جائے تو نہ نماز چھوٹے نہ حسین چھوٹے۔ آقا کے پاس دو طریقے تھے نا، یا تو نماز کو توڑ کے حسین کو گود میں بٹھا کر بوسہ لیتے، یا حسین کو اتار دیتے۔ دو ہی طریقے تھے نا جب پشت پر آ گیا۔ یہ طول دینے کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ کو طول دینے کی اجازت ہے نماز کو، سجدے کو؟ نہیں ہے۔ وہ جو سب کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہے، نماز کو طول دے رہا ہے، وہ دنیا کو دکھا رہا ہے، دیکھنا میرے بعد نہ نماز کو چھوڑنا حسین کے لیے، نہ حسین کو چھوڑنا نماز کے لیے۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ حسین کے بغیر نماز نہیں ہے، اور نماز کے بغیر حسین کیسے ملے گا؟ مل نہیں سکتا۔ وہ کون سا عزادار ہے جو سارا دن عزاداری کرے اور 2 رکعت نماز اس سے چھوٹ جائے؟ وہ کیسا عزادار ہے؟ وہ کیا منہ دکھائے گا حسین کو؟ وہ کیا منہ دکھائے گا علی کو؟ وہ کیا منہ دکھائے گا محمد مصطفیٰ کو؟ اور میں کہتا ہوں وہ کیسا نمازی ہے جس کے لیے عزادار کی حسین کے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ کیا منہ دکھائے گا آقا دو جہاں کو؟ اس کی نماز اس کے کس کام آئیں گی؟ وہ ٹکروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو محبت حسین کے بغیر ہو گئی وہ نماز نہیں، وہ بس تیری ایکسرسائز ہی ہو سکتی ہے۔ تو عزادارو، نماز کی حفاظت کیجئے، اس دین کی حفاظت کیجئے، یہ شریعت کی حفاظت کیجئے، ہمیں اسے نسلوں میں منتقل کرنا، اس عزاداری کی حفاظت کیجئے۔ یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے اور ہم نے اپنی نسلوں کو منتقل کرنی ہے، انہیں تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، اور انہیں اس کی حفاظت کا حکم دینا ہے۔ تو 6 محرم منسوب ہے علی کے 6 ماہ کے پوتے کے، جو خود اپنے 6 ماہ میں بھی علی تھا۔ حسین کو علی سے اتنی محبت تھی کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ یہ تو پہچان کے لیے نا، علی الزین العابدین، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر۔ جب علی زین العابدین شام کے دربار میں کڑیاں پہن کر کھڑے تھے، کہا یہ کون ہے؟ بوڑھا، 24 سال کا جوان بوڑھا ہو گیا ہے۔ کہا یہ علی ہے۔ یزید کی آواز آئی، علی تو مارے گئے، تم نے تو کہا تو علی مارے گئے ہیں۔ کہا ہم نے کئی علی مارے ہیں لیکن یہ علی بچ گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ حسین کے کتنے بیٹے ہیں؟ بتایا کیا کیا کون کون علی ہے اور باقی کیا ہیں؟ کہا سب کے سب علی ہیں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بابا کو اللہ 100 بیٹے عطا کرتا 100 کا نام علی رکھتا، 100 بیٹیاں عطا کرتا 100 کا نام فاطمہ رکھتا۔ اتنی محبت تھی میرے آقا کو علی کے نام سے، خود بابا سے۔ اور کربلا بھی ہوئی ہے تو وہ علی کی دشمنی میں برپا ہوئی ہے۔ جب میرے آقا نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ میں نے تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے؟ کیا میں نے محمد مصطفیٰ کے حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کر دیا؟ کیوں میری دشمن ہو، میرے در پہ ہو میرے قتل کے؟ یاد رکھو میرے قتل کے بعد جہنم تم پر واجب ہو جائے گی، بعد آ جاؤ۔ یہ ہے علم امامت، یہ ہے ہدایت کا چراغ۔ اس حالت میں بھی ہدایت دے رہا ہے کوئی ابھی بھی ہرانے والا؟ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تو وہاں سے ایک ہی آواز آئی، بغض ابھی کا، ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے، آج ہمیں موقع مل رہا ہے بدلے لینے کا۔ لیکن حسین قربان جائیں، اصحاب مارے گئے،
دوست مارے گئے، بھانجے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بھائی مارے گئے۔ اب علی اکبر مارے گئے، عباس مارے گئے، لاشیں اٹھا اٹھا کر حسین تھک نہیں گئے، اب اکیلے تھے، گھوڑے کی زین پر بلند ہوئے، تلوار ذوالفقار کو نیام سے باہر نکالا، اور جب مقتل سے گزر رہے تھے نا تو نگاہ پڑی حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر، مسلم بن اوسجہ کے لاشے پر، بھائیوں اور بھتیجوں کے لاشے پر، تو کہا او مسلم، او حبیب، او میرے بھتیجو، اب اس بوڑھے کی جنگ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو میں نے تمہاری جنگ کیسے دیکھی، اس پیاسے کی جنگ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی مارے گئے، جس کے بچے مارے گئے، دیکھو تم جواب نہیں دیتے ہو، پھر خود ہی حسین کیسے جواب دو، تم نے تو مجھ پر قربان ہو کر اپنی راہ میں شہادت کو جام نوش فرما لیا ہے۔ اب حسین حملہ کر کے واپس پلٹے ہیں کربلا کی زمین پر، اپنے تلوار کے قبضے پر ماتھے کو رکھ کر میرے آقا نے ایک صدا بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری منصرت کرنے والا، ہے کوئی میرے پردوں کی حفاظت کرنے والا۔ یہ آواز امام کی تھی، عرش پر فرشتوں نے سنی ہے، انبیاء نے سنی ہے، چرند نے سنی ہے، پرند نے سنی ہے، لیکن جیسے علی اصغر نے سنی ہے کسی نے نہیں سنی۔ بس یکا یک خیمے کا پردہ اٹھا، کنیز دوڑی، آقا آقا، میرے آقا کی آواز ہے، فضا میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آ رہا۔ حسین برداشت نہیں کرے گا کہ کنیز بھی ہو خیمے سے باہر آ جائے، کہا آقا آپ اندر تشریف لائیے۔ حسین اندر گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ بی بی فضا کی آواز آئی، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے بچے کو جھولے میں چین نہیں ہے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے اور کونیوں کے بل کر لبیک یا عباد اللہ، لبیک یا عباد اللہ۔ حسین آگے بڑھے، کہا میرا بیٹا پیاسا ہے، اس کے ہونٹ سل چکے ہیں، خشک ہو چکے ہیں، لاؤ میں اسے پانی پلا لاؤں، ہو سکے تو میں پانی پلا لاؤں۔ حسین نے لیا ہے، ہاتھوں پہ لیا ہے اور لے کر فوج اشکیا کے قریب آئے، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ کہا حسین تو خود پینا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے 6 مائیں علی اصغر کو تپتی ریت پر لٹا دیا، کہا علی اصغر تو فخر اسماعیل ہے، تو آج میرا بیٹا ہے نا، ان کو بتا تو کتنا پیاسا ہے۔ علی اصغر نے خشک لگوں پر زبان کو پھیر کر کہا انا عطشان، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ فوج میں بغاوت ہوئی، فوجی رونے شروع ہو گئے۔ ابن سعد پسر سعد آگے بڑھا، حرملہ کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ تیرے پاس ترکش میں کوئی تیر ہے؟ کہاں سردار ایک ہی تیر ہے، کہ دیکھ اس حسین کے کلام کو قطع کر دے، میری فوج میں بغاوت ہو رہی ہے، جیتی ہوئی جنگ ہم ہار نہ جائے، جو کام عباس نہ کر سکا، علی اکبر نہ کر سکا، یہ 6 ماہ کا علی اصغر کر رہا ہے۔ کہا سردار میرے پاس تو وہ تیر ہے جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، 3 شعبہ تیر ہے، میں کیسے چلاؤں؟ بچہ چھوٹا ہے، تیر وزنی ہے۔ کہ میں حکم دے رہا ہوں تو وہی تیر چلا۔ اس ملعون نے اپنے گھٹنوں کو کربلا کی زمین پر ٹیکا، کمان میں تیر کو رکھا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، بس چھوڑنا چاہتا تھا، تیر گرا، دوبارہ پکڑا، جب تیسری دفعہ اس سے تیر چھوٹا، پسر سعد نے آ کر اسے ٹھوکر ماری۔ کہ 4000 تیر انداز کا استاد ہے، عرب کا نام گرامی تیر انداز، ایک بچہ تجھ سے نہیں مارا جا رہا، تیر چھوڑ۔ کہ سردار کیا کروں؟ جب تیر چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک کالے مرغے والی بی بی ہے، سر پر قرآن رکھ کر کہتی ہے حیا کر ملعون، اپنا تیر بھی دے، میرے بچے کا گلا بھی دے، میرے بچے کا گلا بھی دے، بس تیر چھوٹا ہے۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت الناہیہ میں سلام ہو میرا اس 6 مہینے کے شہید پر جس کا گلا ایک کان سے دوسری کان پر نہر کر دیا گیا۔ ایسے بچے بھی نہر،
حسین کا خون آیا علی اصغر کا ہتھیلی پر. میرے آقا نے چاہا آسمان کی طرف اچھال دوں. آسمان سے آواز آئی او محمد مصطفیٰ کے بیٹے اگر اس بے گناہ کا اس صغیر کا خون میری طرف آیا قیامت تک میں پانی نہ برساؤں گا. اب چاہا کہ کربلا کی زمین پر اٹھیل دوں. زمین کی آواز آئی او ابو تراب کے بیٹے اگر اس کا ایک قطرہ بھی گر گیا یاد رکھنا میں غلہ نہ اگاؤں گی. اب حسین کیا کرتے اپنی داڑھی کو خضاب کیا اور کہا اللہ میری قربانی کو قبول کر. میں اسی حالت میں تیرے حضور پیش ہو جاؤں گا. میرے علی اصغر کا قصور کیا ہے؟ میرے علی اصغر کا قصور انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامر ماتم.